बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नुसरत सैर अब्बासी MPA सिंध असम्बली आप सबसे मुखातिब हूँ। GDA से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे फॉलोअर्स जो मुझे इस पेज पे फॉलो करते हैं, एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, जो लोग फेसबुक अकाउंट अपना इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि जो एक टिक लग जाता है ना, ब्लू कलर का टिक, इसका मतलब होता है कि ये फ़ेक अकाउंट नहीं है। मतलब ये मेरा ही अकाउंट है और मुझे इजाज़त मिल चुकी है कि अब इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। एक चीज़ ये तो मैं नुसरत सैर अब्बासी हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और अभी भी मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि कोई भाई चांडियो है, वो कह रहे हैं कि ये एक फ़ेक अकाउंट है। पहले तो फ़ेक नहीं हो सकता क्योंकि टिक लगी हुई है, और ये जो समझते हैं इस चीज़ को वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे आना पड़ा लाइव, और मैं आती रहूँगी। आप लोग मुझे जानते हैं और मेरी शक्ल शायद पहचानते होंगे या कुछ नहीं भी, लेकिन मेरी आवाज़ आप सब पहचानते हैं। आवाज़ इसलिए आप सब लोग पहचानते हैं कि आप सब लोग जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 2 लाख या 1 लाख जितने भी हैं, मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे इतने तकरीबन फॉलोअर्स हैं, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं इसमें फेसबुक पे बहनें भी हैं, भाई भी हैं। आप सब लोग अपने मसाइल, अपने इशूज़ मुझे बताते रहे, इसी पेज पर कमेंट्स में देते रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं असेंबली में आवाज़ उठाती हूँ और आप लोग क्या कहते हैं, मैडम अदी भेड़ बहन ये काइंडली ये इशू है, इस पर आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाने को कहते हैं, ये नहीं कहते कि मैडम आप खुद जाकर सामने खड़े होकर, खुद होती हूँ आवाज़ उठाती हूँ, तो मेरी आवाज़ जो है वो आपकी पहचान होनी चाहिए, मेरा चेहरा आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आवाज़ मेरी, मैं जहाँ भी खड़ी होंगी, असेंबली में खड़ी हूँ, किसी चैनल पे बैठी हूँ, किसी भाई से बात कर रही हूँ, रेडियो पे बात कर रही हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ पहचानते हैं। तो मुझे कई ऐसे मैसेजेस आए, यहाँ पर भी मैंने कमेंट्स में भी किया। इवन ये जब मैंने ये पर्दा शुरू किया तो मेरे अपने मेरे अपनी फैमिली ख़ानदान में कई लोगों ने मैसेज किया कि ये आप ही हैं, ये आपने कोई वीडियो डाली है, आप ही हैं। हाँ, मैं ही हूँ नुसरत सैर अब्बासी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये क्या पर्दा है, आपने एकदम से पर्दा कर लिया, और ये तो इस्लाम में पर्दा नहीं है और इस तरह नहीं होता। तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखिए, अल्लाह ताला जिसको जिस वक्त जिसके दिल में ईमान डाल दे तो वो उसी वक्त उसको कबूल करता है, अल्लाह की तरफ से होता है। मैं सवाल ये पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि कभी भी फेसबुक पे, ट्विटर पे आ जाती है खबर कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो अंग्रेज़ हुआ, वो हिंदू हुआ, वो ईसाई हुआ, या कोई भी गैर मुस्लिम, तो क्या उसने 50-60 साल अपनी ज़िंदगी अपने पुराने मज़हब में नहीं गुजारी थी क्या? और जब उसको अल्लाह ने ईमान दिया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया ना। तो मैं नुसरत सैर अब्बासी, अगर पहले मुझे अल्लाह ने ईमान नहीं दी, हिदायत नहीं दिया था पर्दे की, और अगर मुझे हिदायत दे दी, सूरह अहज़ाब अगर है तो आप पढ़ लें कि उस सूरह अहज़ाब अल्लाह ताला का कुरान है। जहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो कुरान पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, जिनको हिफ्ज़ किया हुआ है, वो तो इस वक्त रिकॉल कर रहे होंगे, उनको पता है कि सूरह अहज़ाब में ये कुरान पाक में कहा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जिब्राइल सूरह अहज़ाब की आयत लेकर आते हैं तो वो फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि अपनी बीवियां, अपनी साहबजादियां और मुसलमान जो ख़वातीन हैं, मोमिनीन हैं, उनको कहो कि वो अपने आप को चादर से ढांप लें। अब चादर से ढांपने का जो तफसीर है वो मज़ीद आपको पता चलेगी कि इस तरह ढांपें कि वो आंखें आपकी नज़र आ जाएं, ताकि आपको चलने में मसला ना हो, आपका काम काज है या कुछ भी ऐसा सिलसिला है। अब कईयों ने मुझे कहा कि अच्छा ये तो पर्दा नहीं है, जब आप उम्रे पे जाते हैं तो आप हज पे जाते हैं फिर चेहरा खोल देते हैं। हाँ, हुक्म है,
हुक्म है कि वहाँ मर्द और औरतें, मर्द तो वैसे खुलाते, औरतें भी अपना चेहरा खोल लें। मैं उम्रा करके आई, मैंने चेहरा खोला है। अब उसकी वजह यह है, अगर किसी को समझ आए, नहीं मुझे ये समझ आती है कि वहाँ जो उम्रा करने, हज करने जाते हैं ना, तो औरतों के क्यों चेहरे खुले हुए होते हैं, वो तो अल्लाह जाने, रब की तरफ से होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ जो उम्रा करेगा, हज करेगा, तो वो तो अल्लाह के बारगाह में अपने गुनाह बख्श खाने जा रहा है। तो वो किसी औरत के चेहरे को देखेगा, या वो अपना हज या उम्रा कबूल करवाने के लिए उसकी सारी जो तवज्जो होगी वो इबादत की तरफ होगी। एक चीज़ ये। अब आ जाते हैं कि मैंने ये पर्दा किया तो क्या मैं काम छोड़ दूंगी, या ये मेरा फेक पेज है। किसी ने कमेंट किया, मैंने कोई इस्लामी इस पे डाला, तो किसी ने कमेंट किया कि भाई अब यहाँ से तो निकलो इस पेज से, और सलीम है कोई, सलीम, सैयद सलीम कुछ ऐसा नाम है, कि इस पेज से निकलो और अब तो ये इस्लामी हो गया है। तो मेरे भाई, क्या इस्लाम और सियासत अलग अलग है? क्या हम जब ओथ लेते हैं वहाँ पर हलफ नहीं उठाते कि मैं कसम खाती हूँ या मैं कसम खाता हूँ कि अपने मुल्क की हिफाजत करूँगा और उसके लिए मैं कभी गलत कोई काम नहीं करूँगा? और जब हमारा इलेक्शन होता है उसमें जाकर जो ओथ लिया जाता है, जब इलेक्शन होता है वहाँ जब इंटरव्यू होते हैं, तो क्या वहाँ नहीं कहते कि सूरह कुल वल्लाह पढ़ सुनाएं, आयतल कुर्सी सुनाएं? कैसे आप एक इस्लाम से सियासत को अलग कर सके? ओ भाई, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पर ये हमें मिला, 27 रमज़ान को मिला। आप सियासत से इस्लाम को कैसे अलग कर सकते हैं? हमारी असेंबलियों में पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है मरहूम के लिए मगफिरत की, उसके बाद हम अपना सियासी काम शुरू करते हैं। तो उस भाई का तो जवाब ये है कि अगर मैं इस पर कोई पोस्ट करूंगी, क्योंकि अब मसला मेरे पर्दे का आ रहा है कि पर्दे में है तो अब ये है वो है, जिसको मुझसे इस पर्दे से कोई भी मसला है, कोई भी, वो मेरे इस पेज को आराम से छोड़ दे, मुझे अनफॉलो करे, मैं उसको अनफॉलो नहीं करूंगी, खुद ही चला जाए, और अनफ्रेंड जो भी है वो चला जाए। जिसको मेरे पेज पे रहना है वो रहे। मैं नुसरत सहर अब्बासी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं बुरके में हूँ या पर्दे में हूँ, आप मेरी आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। मेरे शौहर ने नहीं मुझे मना किया, कभी मेरी फैमिली ने कुछ, ये मेरा अपना ज़ाती फेल है, ये मेरा अपना ज़ाती एक सोच है, अपना ज़ाती फैसला है कि मैं ये बापर्दा रहूँगी, और आइंदा जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी तरह रहूँगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। पिछले अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ करे जो मैंने किया। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये कि असेंबली में मैं अपना किरदार अभी भी इस हालत में भी मैंने किया, आपने शायद किसी ने देखा ही नहीं देखा। अभी उस वक्त फिज़िकल जाने का नहीं था, ऑनलाइन था, मैंने ऑनलाइन अपने इजलास अटेंड किए। मैं इसी तरह जैसे नुसरत सहर अब्बासी बात करती है, इस वक्त मेरा लहजा, मेरा बात करने का अंदाज़, आप में कोई कमी दिख रही है? कोई इसमें एतमाद में कमी दिख रही है? कोई मेरे कॉन्फिडेंस में आपने कमी देखी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और हिम्मत दे दी है, और अपने आप को मैं मजबूत और पावरफुल समझ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चल रही हूँ। अल्लाह ने नहीं मना किया कि बुरका पहनकर आप हज़रत बीबी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ थी हज़रत खतीजा, वो तिजारत करती थी, बिज़नेस करती थी, तो हमें तो इस्लाम से ये चीज़ मिली है। तो मेरा प्रोफेशन है, मैं एक MPA हूँ, मैं सियासतदान हूँ। मैंने हमेशा सिंध असेंबली में हक सच की आवाज़ उठाई है, उसमें मुझे बहुत कुछ सहना भी पड़ा। अल्लाह उनको हिदायत दे जिन्होंने मुझ पर आवाज़ें कसी, जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, उनके बाद माफ़ियाँ भी मांगी, उसके बावजूद माफ़ी मांगने के बाद भी मुझ पर हुटिंग करते रहे। अल्लाह उनको हिदायत दे। पहले तो शायद कुछ और कहती थी, लेकिन अब मैं उनको कहने का हुक्म यही है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देने वाली। तो मैं असेंबली में अपना किरदार अदा करती रही हूँ, आप लोगों के इश्यूज़ को उठाती रही हूँ, कोशिश करती रही हूँ कि जो सामने सरकार है उनके कानों तक ये बात पहुँचे, और किसी गरीब का, किसी जर्नल, अगर जर्नल इश्यूज़ हैं तो जर्नल है, इनफरादी है तो इनफरादी, अगर किसी का मसला है तो वो उठाओ। तो मैं तो काम कर रही हूँ। अब बाकी रह गया है इस टेन्योर का 1.5 साल तकरीबन, तो जब तक है तब भी आप मुझे असेंबली के फ्लोर पर देखेंगे, मैं अपना काम करूँगी। किसी NGO में जाती हूँ तब भी जाऊँगी, जो वर्कशॉप्स होते हैं वो भी करूँगी, कहीं प्रेस क्लब बुलाएंगे, कहीं तकरीर है, मैं अपना पार्टी का किरदार भी अदा करूँगी। ऐसा नहीं है, मेरी पार्टी में मुझे तकरीबन तीसरा टेन्योर है, 21-22 साल हो गए।
اتنے سالوں میں نے اپنی پارٹی میں جتنے الیکشن ہوئے میں گھر گھر گئی ہوں, میں جلسے کی ہیں, میں نے تقاریر کی ہیں, تو کیا میں چھوڑ دوں گی؟ سب کچھ کروں گی. آپ کو میری آواز سے مقصد ہونا چاہیے. نصرت سحر عباسی کی آواز ہے, آواز سن رہے ہیں, آپ کا مسئلہ, آپ کا ایشو ریز ہو رہا ہے, میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں. بس یہ ہے کہ اسلام کے مطابق, کیونکہ ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہم پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ جب ہمیں دے دے ہدایت تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں. اب اس پر میری اس لائیو ویڈیو پر ضرور کوئی اللہ ان کو ہدایت دے گا, کوئی طنز کر رہا ہوگا, کسی کو عجیب لگ رہا ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ چند دن کا ڈرامہ ہے, پھر یہ ویسے کہ ویسی ہو جائے گی. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ چند دن کا ڈرامہ ہے یا میں مرتے دم تک اسی پوزیشن میں رہوں گی. یہ میں اور میرا رب جانے, اس کا معاملہ ہے. تو اور کئی لوگ کہہ رہے نہیں اب اتنا نہیں ہے, چلو اتنا کر لیا تو اس کو نیچے کر لو. تو نہیں, یہ میرا اپنا جو بھی ہے کرنا ہے, میں اپنی مرضی کی مالک ہوں. شوہر میرا ہاں مجازی خدا ہے, وہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گی, اور اس کو میرے پردے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو کسی اور کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میں اپنا کام کر رہی ہوں, انشاءاللہ کرتی رہوں گی. اس ملک اور اس صوبے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے, ہم سے کوئی ایسا کام لے کہ ہم جس طرح ہماری پاک فوج میں ہمارے بچے جاتے ہیں, ہمارے بھائی جاتے ہیں, اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں, اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. تو اللہ پاک شہادتیں ان کی بھی قبول کرتا ہے, اور شہادتیں بہت سی ہوتی ہیں. ہماری بھی خواہش ہے ہم اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں, سب کی خواہش ہوتی ہے, بڑا پیار ہے اپنے. ابھی 14 اگست گزری ہے, کس کو پیار نہیں ہے ملک میں؟ ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں, میں کہتی ہوں وہ روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا, ان سے اندر سے کوئی پوچھے, ان کا جسم وہاں ہوتا ہے, ان کی روح یہاں ہوتی ہے. کیونکہ اس ملک میں وہ پلے بڑے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اس کے بعد ان کے بڑے پیارے یہاں دفن ہوتے ہیں, اور کچھ پیارے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملک تو ہمیں بہت پیارا ہے, کیونکہ اتنی قربانیوں سے ملا ہے. جتنی قربانیاں ہمیں پڑھائی گئی, ہم نے سنی, ہم خود تو نہیں تھے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں, وہ بتاتے ہیں. تو بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی جدوجہد کی, ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جدوجہد کی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ میں جس پارٹی سے ہوں, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہوں, جس میں پاکستان کا بھی لفظ ہے, مسلم لیگ کا بھی لفظ ہے, اور پھر اس کا ہیڈ پیر صاحب پاگارو. تو پیر صاحب پاگارو مرحوم یا اس وقت کے پیر صاحب, ان کا اس پارٹی کو ہیڈ کرنا میرے لیے فخر ہے, اور اس پارٹی میں ہونا بھی میرے لیے فخر ہے کہ اس پارٹی کے جو پیر صاحب کے جو والد صاحب کے والد تھے, پیر صفقت اللہ شاہ راشدی, پیر صاحب پاگارو, سب سے پہلے تو انہوں نے وطن یا کفن کا نعرہ لگایا 34 سال کی عمر میں. آج کل 34 سال میں کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں سب نوجوان؟ جدوجہد کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. 34 سال میں اگر جس میں 10 سال تو انہوں نے قید کاٹی, باقی کتنے سال؟ 24 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ملک یعنی اپنی دھرتی کہوں گی, اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, لیکن انگریز تو تھا, یہ سندھ بھی تھا, یاد رکھیے, پیر گوٹ بھی تھا. تو یاد رکھیے, کوئی اگر اس چیز کو اس سے کنیکٹ نہیں کرتا تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو انہوں نے اس دھرتی کے لیے انگریز کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے, اور کہا کہ مجھے نہ سر کا خطاب چاہیے, نہ مجھے کچھ اور چاہیے, مجھے یا تو وطن دے دو میرا یا کفن دے دو. انگریز نہیں مانے, انہوں نے ان کو شہادت دے دی, ان پھانسی پر چڑھ گئے. تو مجھے اعزاز ہے, میں اس پارٹی سے ہوں, اس پارٹی میں ہوں اور رہوں گی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, جب تک میرا سیاسی کیریئر ہے اس پارٹی میں یا میں زندہ ہوں تو اسی پارٹی میں رہوں گی. مجھ پر بڑے پیر صاحب کی کا سایہ ہاتھ تھا, دعا تھی, انہوں نے میرا نام دیا تھا. ان پیر صاحب کی بھی دعائیں ہیں, میرے جو صدر ہیں صدر الدین شاہ, ان کی بھی دعائیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال میرا لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت کچھ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی, دکھ بھی ہو رہا تھا. ایک چیز میں بتاؤں, میرے جو فالوورز ہیں, آج میں یہ بتا رہی ہوں, میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو لاکھوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن مجھے میرے آج تک جتنے بھی میں نے پوسٹ ڈالی, وہ پوسٹیں میں ڈالتی نہیں ہوں کسی مقصد کے لیے. کوئی میری تقریر ہو گئی اسمبلی میں, کوئی میں نے سوال جواب پوچھے ہیں تاکہ, یا میں نے کوئی ایسا ایشو ڈال دیا یا کوئی معلومات ڈال دی تاکہ وہ دوسروں تک پہنچے. اس میں آپشن ہوتا ہے نا شیئر یا کامنٹس. تو جو فرینڈز ہوتے ہیں, جو فالوورز ہوتے ہیں, ان کا کام ہے, اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے فالو کریں اور دیکھیں, اور اگر ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو شیئر کریں
تو شیئر کریں، ورنہ آپ لوگ چھوڑ دیں اس پیج کو۔ میں حیران ہوں کہ جب سے میں نے یہ پردے والی پوسٹ ڈالی اپنے پیج پر، ایک تو لوگ اسے فیک کہہ رہے ہیں، یہ میرا پیج ہے، میں سامنے لائیو بات کر رہی ہوں، اگر آپ پردے میں میری آنکھیں بھی نہیں پہچان رہے تو نہ پہچانے، لیکن میری آواز تو پہچانتے ہیں۔ میں نصرت سحر عباسی ہوں جس کی آواز اسمبلی میں گونجتی رہی ہے، تو آپ میری آواز تو پہچانتے ہیں۔ دوسری بات، مجھے دیکھا کہ میں کوئی بھی پوسٹ ڈال رہی ہوں تو شیئر نہیں ہو رہی۔ اچھا، مجھے یہی فیل ہوا کہ ضرور یہ لوگ ڈر رہے کہ یہ کوئی اور ہے، تو میں ہوں، اور میں کوئی بھی ڈال رہی ہوں تو معلومات کے لیے ڈال رہی ہوں کہ بھائی اس کو شیئر کرو، اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچے۔ اگر اسمبلی کا کوئی سوال ہے، اس کا جواب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ معلومات ہے، اسے شیئر کرو، یا کوئی تقریر ہے اسے شیئر کرو، یا میں کہیں وزٹ کر رہی ہوں، کسی جگہ جا رہی ہوں، وہ آپ کو معلومات کے لیے کہ بھائی یہاں پہنچو۔ یہ جیسے میں نے پرسوں میں نے انسٹیٹیوٹ عبد القدیر خان صاحب کا، میں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جب میں گئی ہوں تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا میں کراچی میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں، یہ انسٹیٹیوٹ یہاں ہے جو ڈاؤ میڈیکل کے ساتھ منسلک ہے، یہاں پر جو نشہ کرتے ہیں، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہاں ان کا بہت اچھا اور کم اس میں علاج ہوتا ہے، اور اتنی سہولتیں وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات ہے نا، اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو جائیں وہاں پہنچیں، نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں پہنچاؤں کسی کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، اور دماغی جتنے بھی پرابلم ہیں، تو بہت ہی سستے اور آرام سے ایک ریزنیبل آپ کا وہاں۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، اس لیے دیتے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو دوسروں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ، یہ کسی تک اچھی بات پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، تو پہنچائیں۔ باقی الٹے سیدھے اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرنا اور پھر ان کو شیئر کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ محسوس کریں کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نقصان پہنچنے والی چیز سے میں بھی اجتناب کرتی ہوں، اور آپ کو بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بس اب زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گی، اب آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ میرا پیج ہے، اور جو ٹویٹر پہ ہے وہاں بھی میں لائیو جاؤں گی، اسی کو میں وہیں لے جاتی ہوں، لیکن جو ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر رہے ہیں اور یہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو فار گاڈ سیک وہ بھی میرا ہی اکاؤنٹ ہے، وہ بھی بہت جلدی اللہ کرے گا اس میں بھی ٹک آ جائے گا، تو وہی اتھینٹک ہو جائے گا کہ یہ میرا ہی ہے۔ تو وہاں بھی میں جو کچھ ڈال رہی ہوں وہ میں ہی ہوں۔ تو ہاں یہ ہوا ہے کہ میری جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یا میری جو ڈالی ہوئی ہے میں نے اپنی فیس بک پر چینج کر کے، اور ادھر اور کئی جگہوں پر میری تصویریں ابھی ویسی ہیں، لیکن وہ اب لازمی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی نیا مسلمان ہو تو اپنا پچھلا جتنا بھی اس نے عبادتیں کی ہوں یا جو اس نے کیا تو اس کو کسی طرح مٹا دے۔ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ تصویریں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میرے وقت سے پہلے تھیں، میں نے اپنی جگہ کئی جو میرے سامنے آئیں گی میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میرا اب یہ ہے آپ کے سامنے چہرہ، میرا کردار یا میرا آپ سے بات کرنا، میں ہوں، اب میں ایسی ہوں۔ اب اسی طرح اگر میری تصویریں آپ شیئر کریں، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ اگر میری کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی ایسی تقریر آتی ہے، اسے شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اور پچھلی تصویروں کو آپ بھول جائیں، وہ ایک ایسا وقت تھا، مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی، اب دے دی، اور میں اس سے کسی کو پابند نہیں کر رہی ہوں کہ نصرت سحر عباسی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں، نہ 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 نہ، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں ان تمام خواتین سے جو مجھے سن رہی ہیں، وہ پولیٹیشین ہو، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو، یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے، اور دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں نا، میں نے اتنا بڑا جو قدم لیا ہے وہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا، یعنی ایک دم سے نصرت سحر عباسی مطلب میک اپ کرنا، فیشن کرنا، باہر نکلنا، اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھانپ لینا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آسان اللہ کرواتا ہے۔ وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا موت کس وقت لکھی ہے۔ باہر نکلے، ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میری روح قبض ہو جائے اور میں ہی گر جاؤں، تو آخری وقت جو آپ بات کر رہے ہوں یا کوئی عمل کر رہے ہوں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، آپ فیل کرتی ہوں، آپ کی اپنی مرضی، لیکن میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری لمحہ ہے، مجھے نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لوح قلم میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے، ہم کچھ کام کر سکیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، اور دعا تو اللہ تعالیٰ کی، حضرت موسیٰ کی بھی نہیں رد کی، تو حضرت کسی کی بھی اللہ تعالیٰ دعا نہیں رد کرتے۔ شیطان نے بھی دعا کی تھی کہ مجھے اجازت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رد نہیں کی، تو دعا تو مانگنی چاہیے۔
تو وہ دعا میں مانگتی ہوں، اور میں کسی کو فورس بھی نہیں کر رہی. آپ کا اپنا مذہب، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی سوچ، آپ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، میں ایسی زندگی گزاروں گی. اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی پرابلم ہے میرے شوہر کے علاوہ، میری اولاد کو بھی ہوگا تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے میرے شوہر کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، وہ خوش ہیں. تو بس باقی میرے بہن بھائی جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند ہے، میں یہ چیز پسند ہے تو اس کے لیے مجھے ضرور دعا دیجئے. اور جس کو پسند نہیں ہے وہ بد دعا تو نہ دیں، باقی مجھے انفالو کر دیں، مجھے مطلب فالو نہ کریں، میرے پیج پر نہ آئیں. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں مجھے فالو کر رہے ہیں، بھائیوں کہاں ہو بہنوں، اگر فالو کر رہے ہو تو صحیح طرح فالو کرو. یعنی اگر کوئی چیز ہے، کوئی میں ڈالتی ہوں، اس کو پلیز دیکھو، پڑھو، اور اگر شیئر کر سکتے ہو، باؤنڈ نہیں کر رہی، اگر اس کو شیئر کر سکتے ہو تو کرو، تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ چیز پہنچے. اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالوں گی جس سے آپ کو کوئی اعتراض ہو کہ یہ کیا ڈال دیا اس نے، اس کو تو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. ایسی ہی چیز ڈالوں گی جو ہم مسلمانوں پر، ہمارے پر پوری اتر رہی ہو، اور میرا سیاسی کوئی بھی کام کاج ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کروں گی. تو بس مجھے آج آنا تھا، میرا دل اندر سے ایک دکھ تھا کہ مجھے عجیب عجیب سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، عجیب سی کالز آ رہی ہیں، مجھے برقعے میں پہچان نہیں رہے، پھر پوچھ رہے ہیں میڈم یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی ہیں. تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہاں، ایک ہی میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے اتنے سارے لوگوں تک پہنچانے کا میسج، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل اس طرح کے مل گئی ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارم جس کو ہم اچھے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ باقی ہے میرا ٹویٹر، میں اس پہ بھی جا کے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں وہاں ان کو میں یہ ضرور یہاں سے وہاں ڈالوں گی. اور آپ سے ہو سکے تو میری ریکویسٹ ہے، جو مجھے اس وقت میں کامنٹس تو نہیں پڑھ پا رہی، آپ سے بات کر رہی ہوں، کامنٹس میں بعد میں پڑھوں گی. اتنی ریکویسٹ ہے کہ جس نے مجھے لائیو یہ سنا، جزاک اللہ. اگر اللہ آپ کو اس کا، میں دعا دے رہی ہوں کہ اس کو آپ بڑھائیے، شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں میں نصرت سحر عباسی ہی ہوں اور میں باپردہ ہوں. مجھ سے کنیکٹ ہوئیے، اپنے کام بتائیے، اپنا مسئلہ بتائیے، جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی یہ بندی کوشش کرے گی کہ ڈائریکٹ حل کرے، نہیں تو جہاں جس فورم پہ حل کرنا ہوگا وہاں آواز تو پہنچاؤں گی. باقی جس نے کرنا ہوگا اس کو تو اللہ ہدایت دے گا، جس نے نہیں کرنا ہوگا وہ جواب دے دے گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ، زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہوں، اور بس واپسی کا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.